حضرات دی وقار، درود پاک کی برکتیں اور درود پاک کی فیض و برکات اتنی کثرت کے ساتھ ہیں کہ درود پاک کی برکتوں سے رب تعالیٰ کریم انسان پر جو رحمتوں کی برسات کرتا ہے، برکتوں کی برسات کرتا ہے، بے پناہ برکتیں رحمتیں نصیب ہوتی ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک خاتون آئی اور وہ عرض کرنے لگی کہ میری جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، کافی دن ہو گئے، رو رو کے میرا برا حال ہے، تو آپ کوئی ایسا مجھے وظیفہ بتا دیں کہ مجھے بیٹی کی زیارت ہو جائے، نہ جانے اس سچی جہان میں میری بیٹی کس کیفیت میں ہوگی، اور میں ان کے قبر کے حالات کو معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کا قبر میں کیا حالت ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت امام حسن بصری نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اور اس وظیفہ پڑھنے کے بعد رب تعالیٰ کریم آپ پر وہ قبر کے حالات کو رب تعالیٰ کریم اس سے پردہ ہٹا دے گا، اور پھر آپ اپنی بیٹی کی زیارت بھی کر لیں گے اور ان کی کیفیات بھی معلوم کر لیں گے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ دراصل میں آپ ایک کام کر لیں، کام یہ ہے کہ آپ یاسین شریف کی کثرت سے تلاوت کیا کریں، اور آج سے ایک وظیفہ شروع کر لیں کہ آپ جب یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہیں تو جہاں پر مبین کا لفظ آتا ہے وہاں پر آپ پہلے مبین پہ رک جائیں، اور پہلے مبین پہ رکنے کے بعد آپ پھر یاسین شریف شروع کر دیں، اور پھر دوسرے مبین پہ رک جائیں، پھر پہلے یاسین شریف کو پھر شروع کر لیں، اور پھر تیسرے مبین پہ رک جائیں۔ مختصر گزارش یہ ہے کہ جتنی مرتبہ مبین کا لفظ مبارک یاسین شریف میں آیا ہے اتنے آپ نے وقف کرنے ہیں، اور اسی جگہ پر آپ نے وہاں رکنا ہے، اور پھر شروع سے پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے دعا کرنی ہے اس یاسین شریف کا جو ایصال ثواب ہے، اور اپنے بیٹی کی بخشش کی دعا بھی آپ کریں اور وہ ان کو ایصال ثواب بھی بخشے، تو اللہ رب العالمین آپ پہ کرم کر دے گا۔ وہ خاتون 3 دن کے بعد میرے پاس آئی، اس وظیفے کو مکمل کرنے کے بعد وہ مجھے کہنے لگی کہ اے امام حسن بصری، میں تو بہت پریشان ہو گئی ہوں، وظیفہ تو میں نے شروع کر دیا اور اللہ نے بڑا کرم کر دیا کہ بیٹی کو تو میں نے خواب میں دیکھ لیا، مگر دراصل میں بات یہ ہے کہ میری بیٹی تو بڑے عذاب میں ہے، ترکوٹ کا لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا، آگ کے شعلوں میں تھی وہ، اور وہ تڑپ رہی تھی اور بہت پریشان تھی۔ تو میں تو پہلے تو جتنی پریشان تھی اب اس سے کہیں زیادہ پریشان ہو گئی ہوں کہ میں نے تو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ میری بیٹی کس کیفیت میں تھی۔ تو دراصل میں آپ دعا کریں کہ رب تعالیٰ میری بیٹی کے لیے کوئی آسانیاں کر رہے، آپ کو ان کو کے لیے کوئی دعائے خیر فرما دے کہ رب تعالیٰ میری بیٹی پر رحمت نازل فرمائے۔ وہ گفتگو کرتے کرتے رو رہی تھی، اور اسی روتے روتے وہ بیچاری گھر چلی گئی۔ میں بھی ان کی بخشش کی دعائیں کرتا رہا کہ یا اللہ اس جوان بیٹی پر رحمت نازل فرما، اور میں دعائیں کرتا وہ بیچاری وہ چلی گئی گھر میں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا، رات کو جب میں سویا تو رات کو رب تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ اب یہ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ رات کو میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں میں جنت میں ٹہل رہا ہوں اور جنت کے نظاروں کو میں دیکھ رہا ہوں، اور اچانک ایک خاتون پر میری نظر پڑتی ہے، اور اس خاتون نے مجھے کہا کہ آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ تو میں نے کہا بیٹی میں تو آپ کو نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں۔ تو اس بیٹی نے مجھے کہا کہ میں اس خاتون کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی، اور آپ نے ان کو وظیفہ بتایا تھا، اور برزخ کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے پھر انہوں نے وظیفہ پڑھا، یاسین شریف پڑھا، اور پھر پڑھنے کے بعد مجھے عذاب میں مبتلا دیکھ رہی تھی وہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی والدہ نے تو مجھے بتایا تھا کہ میری بیٹی تو عذاب میں ہے، وہ تو نہایت تکلیف میں ہے، وہ تو نہایت خدا کی گرفت میں موجود ہے۔ تو وہ تو والدہ محترمہ آپ کی کہتی ہے کہ میری بیٹی وہ جہنم کا ایندھن بن چکی ہے، اور وہ تو جہنمی شعلوں میں موجود تھی، اور آج آپ کو میں جنت میں دیکھ رہا ہوں، تو یہ اس میں راز کیا ہو سکتا ہے؟ اب اس بیٹی نے مجھے کہا کہ اے حضرت امام حسن بصری، دراصل میں گزارش یہ ہے کہ ایک قافلہ ایک
گزر رہا تھا قبرستان کے سامنے سے ایک قافلہ گزر رہا تھا. اس قافلے میں ایک بندہ تھا کہ وہ اس کے معمولات میں سے تھے کہ وہ پورا دن وہ درود پاک پڑھا کرتا تھا, پورا دن. اور رات کے وقت میں وہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا سونے سے پہلے, اور پورا دن وہ درود پاک کی کثرت کرتا تھا, پورا دن درود پاک پڑھا کرتا تھا. تو ہماری خوش نصیبی کہ وہ قافلہ قبرستان کے پاس ٹھہرا, اور جب انہوں نے پڑاؤ کیا وہاں, تو جتنے بھی وہاں پر لوگ تھے اس میں سے جو بندہ تھا جو کثرت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ بحضور سرور کائنات پیش کیا کرتا تھا, اس نے تمام کو اکٹھا کیا اور اس نے کہا کہ لوگوں, تمہیں شاید معلوم ہے کہ نہیں, میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے معمولات میں ہے کہ میں پورا دن نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں. تو اب شام ہونے کو ہے, تو لہٰذا میں نے آج پورا دن جتنا بھی درود پاک کے نذرانے بحضور سرور کائنات پیش کیے ہیں, آئے مل کے دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ کریم اس درود پاک کی برکت سے اور اس سورہ ملک کی برکت سے اور پورے دن درود پاک کی کثرت سے, یا اللہ اس پورے قبرستان والوں کی بخشش فرما دے, ان کے درجات کو بلند کر دے, ان کے صغائر معاف کر دے, ان کے کبائر معاف فرما دے, اور ان کے بخت کے ستارے روشن فرما دے, ان پہ کرم فرما دے. بس وہ دعا کرنے کے بعد انہوں نے جب دعا کر لی اللہ کے حضور, تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اس درود پاک کے اصال ثواب کی برکت سے اس قبرستان میں 560 قبریں تھی جن پہ جہنم کی آگ واجب ہو چکی تھی, جن پہ جہنم واجب ہو چکی تھی. اس درود پاک کی برکت سے, سورہ ملک کی برکت سے رب تعالیٰ نے 560 قبروں والوں کو بخشش عطا فرما دی, ان پہ بخشش فرما دی. اور اس میں سے میں گنہگار بھی تھی. رب تعالیٰ کریم کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کے کثرت سے اپنے مرحومین کو بھی درود پاک کے اصال ثواب کرنا چاہیے. قرآن کی تلاوت کی بڑی برکتیں ہیں, باقی جو وظائف ہیں ان کی بڑی برکتیں ہیں, بہت سارے فیض و برکات ہیں, مگر درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو قبول ہی قبول ہے. کسی بھی عبادت کے بارے میں آپ کوئی کہہ نہیں سکتے نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, تلاوت ہے, تسبیحات ہے, کوئی بھی اعمال صالحہ ہے, تو گارنٹی نہیں ہے کہ وہ قبول ہے یا کہ نہیں ہے. مگر درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے, درود پاک ایک ایسا عمل ہے, درود پاک ایک ایسا مجرب عمل ہے کہ جو بحضور سرور کائنات جس رنگ میں اور جس ڈھنگ میں جس کیفیت میں پڑھا جاتا ہے وہ ہر وقت قبول ہی قبول ہے. درود پاک بیٹھ کے پڑھو, کھڑے ہو کے پڑھو, جس رنگ میں پڑھو, درود پاک قبول ہی قبول ہے. ہم سب کو کریم ذات کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی خدا ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.